सूरत नाज़िआत यानी 89 नंबर सूरत यानी 79, 1 से लेके 21 पोरे तक इसका वीडियो है। पश्तो में भी तर्जुमा है, उर्दू में भी है। उर्दू के बाद पश्तो में तर्जुमा है। आखिर तक वीडियो देखे, शेयर भी करे और लाइक भी करे, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, ताकि हमारे और वीडियो भी आपको देखने के मिलेंगे। जो कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा सिर्फ सुन ले, अमल करे या न करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 1000 रकात नफलों से ज़्यादा अजर अता फरमाते हैं। उलमा से पूछे। अब आगे वीडियो आखिर तक देखे, लाइक करे, शेयर करे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़न फल्मुदब्बिराति अम्रा यौम तर्जुफुर राजिफतु तत्बउहर रादिफा। सूरतुन नाज़िआत मक्की सूरत है। तरतीब में सूरह नबा के बाद है। एकम 80 नंबर सूरत है। ये उन सूरतों में से 5वें नंबर पर है कि जिसमें क़ियामत के वाक़े होने के औसाफ और उसकी मिसालें ज़िक्र की जा रही हैं। दुनिया के अंदर ऐसे काफिर मुशरिक गुज़रे हैं और आज भी हैं जो वक़ूअ क़यामत के मुनकिर हैं। वो समझते हैं कि इसी दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है और फिर जब मर खप जाएंगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, फिर कोई दोबारा जी उठना नहीं है, न क़यामत है, न कोई हिसाब किताब है, न कोई मुआख़ज़ा होगा। लेकिन अगर ऐसा ही हो जाए तो ये तो अल्लाह ताला की आदिलाना शान के ख़िलाफ़ है। इसलिए कि दुनिया तो इम्तिहान गाह है। यहाँ जो आज़माइश में इम्तिहान में पूरा उतरेगा तो क़यामत में उसको उसका अजर, उसका इनाम दिया जाएगा। और जो इस दुनिया के इम्तिहान और आज़माइश में पूरा नहीं उतरेंगे तो क़यामत के दिन वो नाकाम शुमार होंगे और उनको उसकी सज़ा दी जाएगी। अब अगर अल्लाह ताला जज़ा और सज़ा का मुआमला न फरमाए, मानने वालों को नेमतें अता न करे और न मानने वालों को सज़ाएँ जारी न करे, तो ये तो जुल्म हो जाएगा और अल्लाह ताला के आदिल बादशाह होने के ख़िलाफ़ हो जाएगा। इसीलिए क़यामत का वाक़या होना तो यकीनी है। तो इस सूरत के अंदर गुज़िश्ता 4 सूरतों की तरह क़यामत के अमसाल औसाफ बयान किए जा रहे हैं कि क़यामत का वाक़या होना यकीनी है। उसका मंज़र क्या होगा वो बयान किया जा रहा है। और फिर दुनिया का एक मुतमर्रिद, सरकश, जाबिर, ज़ालिम फ़िरऔन बादशाह जो गुज़रा है, उसका इख्तिसार से वाक़या बयान किया है कि वक्त का पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको दावत देने जाते हैं, लेकिन फ़िरऔन आगे से अकड़ता है और तुग़यान और सरकशी का मुज़ाहरा करता है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले के लिए खड़ा हो जाता है और जादूगरों को जमा करता है और उनका मुकाबला करता है। तो अल्लाह ताला ने फ़िरऔन को पकड़ा, दुनिया में भी सज़ा दी और आखिरत में भी सज़ा से अल्लाह ताला उसे दो चार करेगा। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा, नाज़िआत जैसे हम कहते हैं निज़ा, तनाज़ा, झगड़ा, तो फरमाए कि कसम है उन फरिश्तों की जो काफिरों की रूह सख्ती से पकड़ते हैं, बहुत ही सख्ती से। काफिर आदमी के पास जब मलकुल मौत आता है और उसकी रूह कब्ज़ करता है तो काफिर की रूह उसके बदन में छुपने की कोशिश करती है। तो फरिश्ते उसके मुंह में हाथ डालकर उसके जिस्म के हर हिस्से से उसकी रूह को सख्ती से खींच लाकर बाहर निकालते हैं।
تو فرمایا کہ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی روحوں کو بہت ہی سختی سے کھینچتی ہے اور کھینچ کر باہر نکالتی ہے۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلمان اور مومنوں کی روح گرہ کھولنے کی طرح آہستگی سے کھول دیتے ہیں، جس طرح کسی چیز کو گٹان باندھی جائے، گرہ لگا دی جائے اور بہت آسانی اور سہولت سے گرہ کھول دی جائے، تو اس طرح فرشتے مسلمانوں کی روح جب قبض کرتے ہیں تو اس طرح آسانی سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مثال بیان کی کہ کافر کی روح اس کے بدن سے نکالنا ایسا ہے دشوار کہ جیسے روئی کسی جھاڑیوں میں، کانٹے دار جھاڑیوں میں پھنس جائے اور آپ اس روئی کو کانٹے دار جھاڑیوں سے کھینچ کر نکالتے ہیں، اس طرح سختی سے فرشتے کافروں کی روح کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اور جب مسلمان کی روح کی قبض کی بات آتی ہے تو جس طرح پانی کا مشکیزہ بھرا ہوا ہو اور اس سے ایک ایک قطرہ بہت سہولت سے آسانی سے باہر نکل آتا ہے، اس طرح مسلمان کی روح فرشتے آسانی سے قبض کر لیتے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور پھر یہ فرشتے زمین و آسمان کے مابین ارواح کو لے کر تیرتے ہیں جیسے پانی میں تیرا جاتا ہے۔ فالسابقات سبقا، اور پھر یہ فرشتے اپنے رب کے حکم کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، دوڑتے ہوئے۔ فالمدبرات امرا، اور پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو اپنے رب کے حکم کی تدبیر کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ویسے ہی فرشتے اس حکم کو پورا کرنے کی تعمیل کرتے ہیں۔ یہ ساری قسمیں کھا کر بتایا کہ قیامت ضرور آئے گی اور کافروں کو، مجرموں کو ضرور سزا دی جائے گی، اور کب دی جائے گی؟ یوم ترجف الراجفہ، جس دن تھر تھرا جائے گی، تھر تھرانے والی چیز، یعنی زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یوم ترجف الراجفہ، جیسے زمین پر ایک زلزلہ چھا جائے گا اور زمین پاش پاش ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی اور ساری کی ساری مخلوقات فنا ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ یوم ترجف الراجفہ، ایک زور کا جھٹکا پڑے گا اور سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب حکم ہوگا اور اسرافیل علیہ السلام، جنہوں نے وہ سور اپنے منہ میں لیا ہوا ہے اور پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں، جیسے ہی اللہ کا امر اور حکم ہوگا وہ اس سور کے اندر پھونک ماریں گے اور پہلی سور پھونکتے ہی دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ فرمایا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، پھر 40 سال کا عرصہ گزرے گا اور 40 سال کے بعد اس کے پیچھے دوسرا نفخہ آ جائے گا، نفخہ ثانیہ، دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا اور سب لوگ جو فنا ہو گئے تھے، مر چکے تھے، کھپ چکے تھے، قبروں سے زندہ اٹھ جائیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کچھ لوگوں کے دل اس دن خوف کے مارے لرز رہے ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اوپر کو آنکھیں اٹھا نہیں پائیں گے۔ یقولون، کہیں گے، جب ان سے کہا جائے گا اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، یقولون، کہیں گے، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم دوبارہ پہلی حالت میں واپس چلے جائیں گے؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جبکہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی اور ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی، اس کے باوجود ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، کہیں گے اگر یہ ہمارے ساتھ ہوا تب تو بڑے نقصان اور گھاٹے کی بات ہے۔ فإنما ہی زجرۃ واحدہ،
تو اچانک ایک آواز، سخت آواز یکبارگی اٹھے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو اچانک پورا کا پورا عالم ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، موجود ہو جائیں گے۔ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا اور یہ ساری زمین ایک چھٹیل سفید میدان بن جائے گی، تو ساری مخلوقات جو مر کھپ چکی تھی زندہ ہو کر کھڑی ہو جائے گی۔ ان آیات میں یہ بتلا دیا کہ یہ منظر ہونا ہے، یہ قیامت کا وقوع ہونا ہے، یہ یقینی بات ہے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، اے پیغمبر کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات آئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی خبر، ان کا قصہ یقیناً آپ تک پہنچا ہوگا۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے وادی پاک مقدس طویٰ کے مقام جو شام کے اندر ہے، وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آواز دی اور ان سے گفتگو فرمائی، ان سے ہم کلام ہوئے، اور پھر فرمایا اذهب الی فرعون، جائیے فرعون کے پاس، ان کو دعوت دیجئے، انہ طغیٰ، وہ فرعون بڑا سرکش ہوا ہے۔ فقل، اور کہہ دیجئے فرعون سے، حل لک الی ان تزکی، کہ آپ کے لیے اس بات کی رغبت ہے کہ تم پاک صاف ہو جاؤ، پاکیزہ بن جاؤ، کیا اس بات کی خواہش رکھتے ہو کہ میری دعوت قبول کر کے پاکیزہ زندگی گزارنے لگو؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہیں تمہاری رب کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں کہ تم اپنے رب کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی دی ہوئی نشانیاں بتلا دی۔ ایک نشانی عصا ان کے سامنے رکھی تو اژدہا بن گیا، اور بغل میں ہاتھ ڈال کر باہر کھینچ لائے تو بالکل سفید بن چکا ہے۔ دونوں نشانیاں ان کے سامنے رکھی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، فرعون انکار کیا اور اس نے نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ، منہ موڑ لیا، يَسْعَىٰ، اور مقابلے کے لیے دوڑنے لگا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، جادوگروں کو جمع کر ڈالا اور سب کو جمع کر کے فقال، کہنے لگا، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا بہت ہی بڑا غالب خدا ہوں، اس موسیٰ کی باتوں میں نہ آنا، میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اسے پکڑ لیا سزا دینے کے لیے، دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اسے غرق کر دیا اور آخرت میں اپنی قوم کا امام بن کر، اپنی قوم کا مقتدا اور پیشوا بن کر خود بھی جہنم کی آگ میں گرے گا اور اپنی قوم اور اپنی فوج اور اپنے لشکر کو بھی ساتھ لے ڈوبے گا۔ ان فی ذلک لعبرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ اور فرعون کے قصے میں بہت بڑا سبق ہے، عبرت کا سامان ہے، لمن یخشیٰ، ہر اس آدمی کے لیے جو آخرت کا خوف اور ڈر رکھتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، قسم دے پہگا ملائکو، والنازعات غرقا، قسم دے پہگا ملائکو، جی سختائی سرا اباسی روح دا کافرو پا سختائی سرا، والناشطات نشطا، او قسم دے پہگا ملائکو چپرا نزی روح دا مومنانو پاسانتیا سرا، والنازعات غرقا، قسم دی پہگا ملائکو چی سختائی سرا اباسی روح دا کافرو پا سختائی سرا، والناشطات نشطا، او قسم دی پہگا ملائکو چپرا نزی غٹا دا روح دا کا مسلمان نشطوان پاسانتیا سرا، والسابحات سبحا، او قسم دی پہگا ملائکو چی لمبو وہی آسمان او ترزمکی سبحن پلمبو وحلو سرا، فالسابقات سبقا، بیامدی قسمی پہگا ملائکو
چړوان دیکھیږي حکم د الله ته پړاند کې دوسرا فالمدبرات امرا بیا می دی قسمی په هغه ملائکو چې تدبیر کوي حکم د الله لرا چې الله ورته سپارلې دی یوم ترجف الراجفه کله بچی جړق وي یو جړق وونکی یوم ترجف الراجفه کله بچی جړق وي جړق وونکی اول شپېلې سره به ټول عالم جړق وي تتبعها الرادفه بیا به ورپسې راشي سمدستي بل راتلون کی دوی مشپېلې قلوب یومئذ واجفه بعضی زړونه په دغه ورځ واجفتن په یره بی واجفتن پریشان بی واجفتن تختیبا د خپل زینا ابصارها خاشعا سترګې به د خاوندانو د هغې کوزي خاشعا ذلیل بی پورته به څوک نشي کتی یقولون کافر بوي ائنا لمردودون فی الحافره آیا بیا به موږ واپس شو اول حالت تا اذا كنا عظاما نخرا کله چې شي هډو کې زمنګا نخرا چورا چورا نخرا ریزا ریزا نخرا زاړه کله چې شي هډو کې زمنګ زاړه قالو ندی وی تلکا دغه وخت اذن کرتن خاسرا دغه وخت بیا ګرځیدل بیا پورته کېدل خو ډېر تاوانی دی تاوان خبره ده فإنما هي زجرة واحدة نتغبا سخت آوازی یوزل فإذا هم بالساهرة نطول براجمشی یو میدان کی فإذا هم بالساهرة نطول بیوزیش یو ڈاکتا هل اتاک حدیث موسیٰ یقینا راغل دے تا پیغمبرہ خبر دا موسیٰ علیہ السلام اذ ناداه ربه کلچی آواز کو د طرف دد بالواد المقدس پاغ کند پاک مقدس کی توا چیزے توا دے نومی توا دے او اویل ورت الله اذهب لارشا الى فرعون بطرف د فرعون انه طغى یقینا دے ډیر زیات سرکش دے فقول ورته هویا هل لك ایشته تعالی رس رغبت الا دی خبرتا انت زکا چتزان پاک کی واهدیک خونو کم تا هدایت در کم تا الى ربک بطرف دربستا فتخشا نتبتیو یریگی فاراه الآیت الكبرى نوی خولی موسیٰ علیہ السلام فرعون تنخی اچتی نخی لوی فکذبا ند تکذیبک وعصا نافرمانی وکړه ثم ادبر بیا ورتشاو ګرځولا یسعا پتیخت شو پمند شو د پاره د مقابله فحشرا نوراغون نکړل جمع کړل جادوګر نور خلق فنادا نچغی کړه فقال نووی انا ربکم الاعلى یقینا زستاسو رب یم اوچت غالب فاخذه الله نؤنی و دی الله نکال الاخرت والاولى فسزا او عبرت دنیا و آخر دوارو کی ان فی ذالک یقینا پدی قصہ کی لعبرتا خامخ سبقت عبرت لمن ها غچا لرا یخشا چیریگی درب اللہ शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।